کہ ہم اپنے مدرسے کے ٹائم ٹیبل اور چھٹیوں کی معلومات کرتے رہے کہ ان دنوں میں چھٹیاں ہوتی ہے، ان دنوں میں پڑھائی ہوتی ہے، ان اوقات میں تعلیم ہوتی ہے، اور مدرسے میں یہ نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ مدرسے میں ان دنوں میں داخل ہوا جب چھٹیوں کا وقت ہے، تو اب بتاؤ اس نے معلومات بھی نہیں کی، بس ہمارے بچے کو پڑھا لو۔ لیکن جب مدرسے میں چھٹی کا وقت ہوتا ہے یا اور ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر گھر سے پیغام آتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کا وقت ضائع ہو گیا، ہمارے بچوں کو پڑھاتے نہیں ہے، قاری صاحب پڑھانے کدھر گئے؟ بھئی معلومات کرو، اور یہ معلومات گھر بتایا کرو کہ بھئی ان دنوں میں چھٹی ہوتی ہے، قاری صاحب نے کہیں جانا ہوتا ہے، کوئی مصروفیت ہوتی ہے، یا قاری صاحب نے نئے قاری صاحب کا بندوبست کر دیا ہمارے لیے تاکہ ناگا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے مدرسے میں یہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ ہمارے والدین، ہمارے سرپرست ہم سے مطمئن رہے۔ ایک بچہ ہم سے پڑھتا ہے لیکن اس کا والد مطمئن نہیں ہے، بتاؤ اس کو ہم سے کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب بچہ ہم سے پڑھتا ہے، بچے کو آپ نے ہمارے پاس چھوڑا ہے تو ہمارے نصاب کی معلومات بھی کر لیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو پڑھانا کیا ہے، آپ کے تعلیم کے اوقات کیا ہے، آپ کی چھٹیوں کے اوقات کیا ہے، ان کی معلومات کریں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے بچوں کو داخل کرایا، بچے کو داخل کرانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، عام مساجد کے اندر گیٹ پر ہی مولوی صاحب ساڑھے بچے نو پڑھا دیو، قاری صاحب ساڑھے بچے نو بھی پڑھا دیو۔ یہ داخلے کا طریقہ ہے، یہ بچے کو چھوڑنے کا طریقہ ہے۔ بھائی آؤ ہمارے پاس، آؤ معلومات کرو کہ بھئی آپ کے تعلیمی اوقات کون سے ہیں، اور آپ کے نصاب کے اندر کیا کیا چیز ہے، کیا کیا آپ پڑھاتے ہیں۔ یہ معلومات کرنے کے بعد آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس داخل کرائیں، ورنہ مت داخل کرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جو ہے، آپ نے ہمارے پاس بچے کو چھوڑا، وہاں باہر سے آواز لگا رہی کہ ہمارے بچے کو بٹھا لو، پڑھا دو اس کو بھی۔ اب ہم نے علم دین کورس شروع کیا ہوا ہے، یعنی ابھی آیا قرآن پاک کا وقت جو ہے ختم ہو گیا، اب علم دین کورس کا وقت شروع ہو گیا، اب ہم کورس کرا رہے ہیں۔ اب یہ بچہ قاعدہ لے کر قاری صاحب سبق دے، میں نے کہا بھائی آپ یہ رکھے، آپ کاپی پینسل لیں، آپ کتاب اٹھائیں۔ اب وہ بچہ گھر میں جا کر قرآن تو نہیں پڑھایا، وہ کہہ رہے تھے کاپی لو، اب یہ آیا والد اس کا ہے، ہم نے تو قرآن پڑھنے کے لیے چھوڑا تھا، قاری صاحب کاپی پینسل کی کرنی ہے، قاری صاحب یہ کام کیوں کراتے ہیں، فلاں کام کیوں کراتے ہیں۔ بھئی اب دیکھو اس والد نے، اس سرپرست نے معلومات نہیں کی، جس کی وجہ سے اس کو یہ پریشانی کا سامنا ہوا، اور اس نے ہمیں بھی آ کر ڈسٹرب کیے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ آپ بچے کو داخل کرانے سے پہلے معلومات کریں کہ آپ کے تعلیم کے اوقات کون سے ہیں، اور آپ اپنے مدرسے میں کیا کیا پڑھاتے ہیں، اس کی معلومات کریں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور آپ کے سرپرست جو ہے مدرسے میں آتے جاتے رہے، پوچھتے رہے کہ ہمارا بچہ کتنا پڑھ گیا، ہمارے بچے کا سبق کدھر ہے، ہمارے بچے نے علم دین کورس کتنا پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ ساری معلومات کرتے رہے، ورنہ اگر معلومات نہیں ہوگی تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب مثلا بچے کو داخل ابھی کرایا گیا، کسی بچے کو مثلا، تو ادھر سے چھٹیوں کا وقت ہے، رمضان آ گیا، ابھی چھٹیاں ہیں، چلو ایک مثال دے رہا ہوں، چھٹیاں نہیں ہوگی لیکن مثال دے رہا ہوں کہ مثلا بچے کو آج داخل کرایا، کل سے ہماری چھٹیاں شروع ہو گئی، بھئی 2 مہینے چھٹیاں، اب یہ بچہ گیا گھر کے، چھٹی ہو گئی، قاری صاحب چھٹیاں بڑیاں کر دیں، قاری صاحب چھٹیاں کر دی ہیں۔ اب بتاؤ یہ کتنی ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے داخل کراتے وقت معلومات نہیں کی۔ اگر معلومات کرتے تو ہمیں یہ کہنا نہ پڑتا۔ اب سکول کے اندر بچے کو داخل کرایا، سارے نصاب کی معلومات کرتے، اور ہمیں ادھر کی چھٹیوں کا پتہ ہوتا ہے، چھٹی اور تعلیم کے اوقات کا پتہ ہوتا ہے، پھر ہم بچے کو داخل کراتے ہیں۔ آج بچہ داخل کرایا اور 2-4 دن کے بعد گرمیوں کی چھٹی ہو گئی، بتاؤ کوئی کہتا ہے کہ مدرسے میں چھٹی ہوگی، اسکول میں چھٹی ہوگی؟ کوئی نہیں کہتا۔ ابھی بچہ داخل کرایا، کل سے دسمبر کی چھٹی ہو گئی، کوئی کہتا ہے کہ دسمبر کی چھٹی کیوں ہوئی ہے؟ آج ہم نے بچہ داخل کرایا، ساتھ ہی چھٹیاں کر دی، ٹیچر کیوں نہیں پڑھاتے، گورنمنٹ کیوں نہیں پڑھاتی؟ کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ پتہ ہے یہ ایک نظم ہے، ایک نظم کے تحت یہ سارا نظام ہوتا ہے، بچہ آج داخل ہو یا بچہ کل داخل ہو، لیکن جو ٹائم ٹیبل ہے
جو نصاب ہے اسی کے مطابق سکول نے چلنا ہوتا ہے. اسی طرح ادھر بھی یہی نظم ہے کہ جو ٹائم ٹیبل ہے، جو چھٹیوں کا وقت ہے، جو ہمارا نصاب ہے، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے. چاہے بچہ چھٹیوں سے ایک دن پہلے داخل ہو، چاہے شروع سال میں داخل ہو، تو ہم نے اپنے نظم کے مطابق ہی چلنا ہے. تو یہ معلومات کرتے رہنا، پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اسی طرح بچے کی چھٹی لینا، اگر بچہ بیمار ہے، بچہ کسی جگہ جانا چاہتا ہے، کوئی کسی رشتہ دار کو ملنا چاہتا ہے، تو چھٹی کا اہتمام کرنا کہ ہمارا بچہ بیمار ہے لہذا چھٹی دے دو، یا ہمارا بچے نے کسی جگہ جانا ہے، شادی آ گئی ہے ہمیں چھٹی دے دو، کسی جگہ فوتگی ہو گئی ہے ہمیں چھٹی دے دو. اسی طریقے سے غیر حاضری نہ کرنا. ٹھیک ہے، غیر حاضری یہ آدمی کو بہت پیچھے دھکیل دیتی ہے. اور پھر غیر حاضر رہنا، چھٹی نہ لینا، تو ابھی استاد کو غصہ آئے گا ہی نہیں آئے گا، استاد کو غصہ آئے گا کہ بھئی یہ 2-3 دن کے بعد آئے، چھٹی بھی نہیں لی، اور آخر کہتا ہے میں تو بیمار تھا. بھئی مجھے کیا پتا آپ بیمار تھے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر چھٹی نہیں لی تو پھر سختی ہوگی، جرمانہ ہوگا، مار پڑے گی. اس سے بہتر ہے پہلے چھٹی لے لو تاکہ اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. پھر کیا کہا جاتا ہے؟ قاری صاحب مارتے بہت ہیں، قاری صاحب سختی بڑی کرتے ہیں، قاری صاحب ہمارے بچے کو ڈانٹتے بہت ہیں. بھئی ڈانٹنا ہی ہے اور کیا کرنا ہے. بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے خواب تو نہیں آنا، مجھ پر فرشتہ نہیں آتا ہے، کوئی وحی نہیں آتی کہ بھئی فلاں آدمی بچہ بیمار ہے لہذا اس کی چھٹی لگا لو. چھٹی لینی پڑے گی. تو اس لیے ہم جو ہے کوئی عذر ہو تو اس کی چھٹی ضرور لیں.